بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان احسن چیمہ۔ ناظرین، جسٹس منصور علی شاہ پاکستانی عدلیہ کی تاریخ کے ایسے جج بن گئے ہیں جنہیں چند روز قبل آئین میں ترمیم کر کے چیف جسٹس بننے سے روک دیا گیا۔ وہ اس وقت بھی پاکستان کے سینئر ترین جج ہیں اور اپنی ریٹائرمنٹ تک سینئر ترین جج ہی رہیں گے۔ یہ توقع رکھنا کہ وہ اس زیادتی کو بھول جائیں گے ایک غیر منطقی بات ہے۔ انسان کے پاس عہدہ جو بھی ہو، پہلے وہ انسان ہی ہوتا ہے، جس کے ناطے وہ اپنے اندر موجود رد عمل کو ہر وقت کنٹرول نہیں کر سکتا۔ آج کل ان کا یہ جملہ بہت زبان زد عام ہے کہ تاریخ کبھی کسی کو معاف نہیں کرتی۔ سابق چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کو لکھے گئے ایک خط میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ لوگ ہمارے اعمال دیکھتے ہیں اور لوگوں کی رائے ہی تاریخ بناتی ہے۔ ناظرین، ایسے لوگوں کی زبانوں کو بعض لوگ دل جلے کی براس بھی کہہ سکتے ہیں، مگر اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ تاریخ کبھی بھی کسی کو معاف نہیں کرتی۔ مگر یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے کہ کوئی بھی تاریخ سے سبق سیکھنے کے لیے تیار ہے اور نہ ہی کوئی اس بات پر یقین کرتا ہے کہ تاریخ کبھی معاف نہیں کرتی۔ اصل میں انسان کوتاہ نظری جب اقتدار کے حصار میں قید ہو جاتا ہے تو اسے اس بات کا اندازہ نہیں رہتا کہ وقت کتنی تیزی سے گزر جاتا ہے۔ دنیائے عالم کی تاریخ ایسے واقعات اور شخصیات سے بری پڑی ہے جنہوں نے یہ بات ثابت کی کہ کوئی تاریخ کے جبر اور اس کی شفافیت سے محفوظ نہیں رہ سکتا۔ وہ اپنے عہد کو اس خوش فہمی میں گزارتے رہے کہ تاریخ کی آنکھیں بند ہیں اور جو ہم تاریخ رقم کریں گے وہی تاریخ مانی جائے گی۔ اب یزید کے معاملے کو ہی دیکھ لیں۔ جب وہ قافلہ حسینی پر ظلم و بربریت کی تاریخ رقم کر رہا تھا تو اسے اسی خوش فہمی نے لپیٹ رکھا تھا کہ جو کچھ بھی ہوگا میری مرضی سے ہوگا، جیسی تاریخ میں بتاؤں گا وہی تاریخ کے صفحات پر لکھی جائے گی۔ حالانکہ تاریخ کسی کے ہاتھ میں نہیں ہوتی، وہ ہوائیں ایک لہر میں چلتی ہیں اور اپنے نقوش چھوڑتی چلی جاتی ہیں۔ ناظرین، ہم اپنے پاکستان کی تاریخ میں دیکھ لیں، کوئی بتائے کہ تاریخ نے کبھی کسی کو معاف کیا ہے؟ بڑے بڑے آمروں، عوام کے نام پر اقتدار حاصل کرنے والے لیڈروں اور اپنے وقت کے فرعونوں کو تاریخ نے کیسے روند کر رکھ دیا، یہ سامنے کی حقیقتیں ہیں۔ مگر کوئی اس وقت تک نہیں مانتا جب تک وہ خود تاریخ کے ستم کا شکار نہ ہو جائے۔ جب انسان کے اقتدار کا سورج نصف النہار پر ہوتا ہے تو اسے اس بات کا احتمال نہیں رہتا کہ یہ ڈوبنے کی طرف بھی جائے گا۔ کیا جنرل ضیاء الحق تاریخ کے جبر کا شکار نہیں ہوا؟ 11 سال تک ملک کے سیاہ و سفید کا مالک رہنے والا تاریخ کا پہیہ اپنی طرف نہیں گھما سکا۔ آج گری خدا بخش میں بھٹو زندہ ہے اور فیصل مسجد اسلام آباد میں ضیاء الحق تاریخ کی نظر ہو چکا ہے۔ عدالتی تاریخ میں ان کروڑوں کو قدر و منزلت ملی جنہوں نے آئین اور قانون کا پرچم بلند رکھا، یہ بھی ایک تاریخ ہے۔ اور جن کرداروں کو تاریخ نے معطوب قرار دیا وہ بھی سب کے سامنے ہیں۔ جن ججوں نے پی سی اوز کے تحت مارشل لا ادوار میں حلف اٹھائے وہ تاریخ کے بدنما خانے میں جگہ بنا گئے، اور جنہوں نے حرف انکار کیا وہ آج بھی احترام کے مقام پر تاریخ میں موجود ہیں۔ ناظرین، بات کسی ایک شعبے کی نہیں، تاریخ کی دسترس تو ہر شعبے پر محیط ہے۔ اب وہ پتھر کا زمانہ تو ہے نہیں کہ تاریخ مورخین کے ذریعے سب کے سامنے آئے۔ اب تو لمحے لمحے کی خبر جدید ٹیکنالوجی کی وجہ سے ملتی ہے اور اپنا اپنا اچھا اور برا نقش چھوڑ جاتی ہے۔ ماضی قریب میں جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ 6 سال تک ملک کے سیاہ و سفید کے مالک رہے۔ اس وقت انہوں نے سوچا بھی نہ ہوگا کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب وہ دنیا بھر میں اپنی شناخت کے ساتھ آزادانہ سفر بھی نہیں کر سکیں گے۔ جو منصب ان کے لیے عزت اور وقار کا سبب ہونا چاہیے تھا وہی منصب ان کے لیے عوامی نفرت کا باعث بن جائے گا۔ ناظرین، تاریخ کا پہیہ جب گزر جاتا ہے تو کوئی وضاحت، کوئی دلیل یا کوئی صفائی اسے الٹا نہیں چلا سکتی۔ اب سابق چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کا معاملہ بھی تاریخ کی نظر ہو چکا ہے۔ وہ تاریخ جو بہت بے رحم ہے اور اس پر پلٹ کر مٹی بھی نہیں ڈالی جا سکتی۔ قاضی فائز عیسیٰ کے حامی انہیں تاریخ کا بہترین چیف جسٹس کہتے ہیں اور ان کے پاس دلائل بھی موجود ہیں، مگر سوال یہ ہے کہ ان کی شخصیت اس قدر متنازع کیوں بنی؟ کیا یہ حقیقت نہیں کہ آج ان کی ریٹائرمنٹ پر
جشن منانے والوں کی بھی کمی نہیں۔ اور قاضی فیض عیسیٰ پاکستانی تاریخ کے وہ پہلے چیف جسٹس تھے جن کے اپنے ساتھی جج ان کے ساتھ بینچ میں بیٹھنے سے انکاری ہوئے۔ قاضی فیض عیسیٰ اس حوالے سے بھی بڑے فیصلے نہیں کر سکے کہ ان پر جب ایک کلائنٹ نے عدم اعتماد کیا اور درخواست دی کہ وہ ان کے کیسز نہ سنیں تو قاضی صاحب نے اعلیٰ عدلیہ کی روایت کو برقرار رکھنے کی بجائے چن چن کر ان کیسز میں اپنی موجودگی کو یقینی بنایا۔ ناظرین، قاضی فیض عیسیٰ کے دور میں عدلیہ کی صریحاً پامالی ہوئی، عدلیہ کو خوف و ہراس میں مبتلا کیا گیا اور پاکستان کی عدلیہ کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ججوں نے خط لکھ کر انہیں اس بات سے آگاہ کیا، مگر وقت کے چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ اپنے ہی جج ساتھیوں کے تحفظ کا ذریعہ نہیں بن سکے، اور سب سے بڑھ کر بلاول بھٹو نے اس بات کا اعتراف کر لیا کہ 26ویں آئینی ترمیم قاضی فیض عیسیٰ کی سہولت کاری کے بغیر ناممکن تھی۔ تو آخر میں صرف اتنا کہوں گا کہ اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پہیہ کس طرح الٹا گھمانے کی ناکام کوشش کی گئی۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ دوبارہ ملاقات ہوگی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔